Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Viewers, Amjad Ali Sheikh English IPA کا انٹروڈکٹری ٹیوٹوریل پارٹ 2 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پریویس ٹیوٹوریل میں ہم نے مختصر طور پر انگلش کانسوننٹس کا جائزہ لیا تھا. موجودہ ٹیوٹوریل میں ہم انگلش واول ساؤنڈز پر فوکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم انگلش کانسوننٹس کو ضرور ریویو کریں گے. جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ انگلش کانسوننٹس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وائسڈ اور دوسرے ان وائسڈ. وائسڈ وہ کانسوننٹس ہیں جن کو جنریٹ کرتے وقت ہمارے ووکل کارڈز وائبریٹ کرتے ہیں، جیسے ب، ڈ، گ، ج، و، ذ، ز، ژ. یہ سب کے سب وائسڈ کانسوننٹ ساؤنڈس ہیں. اس کے برعکس ان وائسڈ ساؤنڈس وہ ہیں جن کے جنریٹ کرتے ہوئے ہمارے ووکل کارڈز وائبریٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پر یہ وائس لیس یا ان وائسڈ کانسوننٹ ساؤنڈس ہیں. سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کانسوننٹس کو 3 لائنز میں یا 3 روز میں لکھا گیا ہے. پہلی لائن ان وائسڈ یا وائس لیس کانسوننٹس کی ہے جو کہ پ سے لے کے ہ تک ہے. دوسری لائن میں ب سے لے کر ژ تک کانسوننٹس لکھے گئے ہیں. یہ جو پہلی 2 لائنز ہیں یہ آپس میں پیئر کی فارم میں لکھے گئے ہیں، جیسے پ، ب، ٹ، ڈ، کھ، گ، چ، ج، ف، و، ذ، س، ز، ش، ژ. اس میں ایچ جو ہے وہ ان وائسڈ ہے، لیکن اس کا وائسڈ کانسوننٹس میں کوئی پیر موجود نہیں ہے. اسی طرح تیسری لائن میں 7 ادر کانسوننٹس کے ٹائٹل سے جو 7 کانسوننٹس لکھے گئے ہیں یہ بھی وائسڈ کانسوننٹس ہی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ان 7 کانسوننٹس کا پہلی لائن میں موجود ان وائسڈ یا وائس لیس کانسوننٹس میں کوئی پیئر موجود نہیں ہے. گویا ہمارے پاس وائس لیس 9 کانسوننٹس ہیں، جبکہ وائسڈ میں 8 + 7 15 کانسوننٹس ہیں. ان 15 کانسوننٹس میں سے 8 جو ہیں ان کے وائس لیس پیئرز بھی ہیں، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ان کانسوننٹس کو دوبارہ سے ریویو کر لیں ترتیب وار: پ، ٹ، کھ، چ، ف، س، ش، ہ.
اس میں سے یہ جو کانسنٹ ہے اس کی آواز اردو میں تھ عموماً لکھی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے. یہ ایک رف سا آئیڈیا ہے اس ساؤنڈ کو سمجھنے کے لیے، لیکن اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو اس کی آواز جو اردو میں مساوی آواز جو بنتی ہے وہ ہے ث. دراصل پرابلم یہ ہے کہ اردو میں بھی ہم اس آواز کو اپنی زبان کی اس حرف کی آواز کو صحیح طور پہ پروناؤنس ٹھیک طرح سے نہیں کرتے. اگر دیکھا جائے تو عربی میں اس حرف کو بہت بہتر انداز میں، درست انداز میں پروناؤنس کیا جاتا ہے. یہ ہے ث. یہ س یا سے نہیں ہے. عثمان ہم کوئی نام ہے جیسے، تو ہمیں عثمان نہیں کہنا چاہیے بلکہ عثمان کہنا چاہیے. ثمر پھل، جیسے کہ اردو میں کہتے ہیں سے ثمر، وہ غلط ہے، وہ ہے سے ثمر. جی اب نیکسٹ وائسڈ کانسنٹس میں ب، ڈ، گ، ج، ذ، ذ، ز، ژ. اس کے علاوہ نیکسٹ جو کیٹیگری ہے وائسڈ کانسنٹس کی، ان میں م، ن، ل، و، ر، ی. یہ تھے 24 انگلش کانسنٹس. اب ہم آتے ہیں 22 واؤل ساؤنڈس پہ. واؤل ساؤنڈس کی ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ انگلش واؤلس بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور کنفیوزنگ ہیں. کچھ آوازیں آپس میں قریب قریب ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا، ان کا فرق محسوس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس لیے پہلے انڈیویجولی ہر ساؤنڈ کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کچھ آوازوں کو آپس میں کمپیئر بھی کیا گیا ہے، یعنی ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کی گئی ہے. مجھے امید ہے یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی. انگلش واؤلس وہ ساؤنڈس ہوتی ہیں جو کہ ووکل کارڈز میں جنریٹ ہو کر جب ماؤتھ کیوٹی میں آتی ہیں تو ماؤتھ کیوٹی میں ٹنگ، پیلٹ، ٹنگ، ٹیتھ، لپس، ٹیتھ، لپس، یعنی کہ لوور لپ اپر لپ کے ساتھ ٹچ نہیں کرتا. یعنی واؤل ساؤنڈز بغیر کسی ہنڈرنس اور ہرڈل کے ماؤتھ کیوٹی سے ادا ہو جاتے ہیں. واؤلس کی دو کوالٹیز ہیں. ایک یہ کہ یہ سارے کے سارے وائسڈ ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ تمام کے تمام واؤل ساؤنڈز ووکل کارڈ سے جنریٹ ہونے کے بعد ماؤتھ کیوٹی میں بغیر کسی رکاوٹ کے ادا ہو جاتے ہیں. انگلش واؤلز 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں. پہلی کیٹیگری ہے لانگ واؤلز جو کہ 5 ہیں. سیکنڈ کیٹیگری از شارٹ واؤلز اور یہ ہیں 9.
ان میں فرسٹ 7 یہاں سے یہاں تک یہ شارٹ واؤلز ہیں، جبکہ لاسٹ 2 یہ میڈیم لانگ واؤلز ہیں. تھرڈ کیٹیگری ہے ڈبل واؤل ساؤنڈز کی، یعنی ڈفتھونگز. یہ ہیں 8. آئیے اب باری باری ہم ان واؤلز کو دیکھتے ہیں. لانگ واؤلز. فرسٹ ساؤنڈ از ای. ای جیسے فیل. نمبر 2 آ. آ جیسے father. نمبر 3 او. او جیسے order. نمبر 4 او. او جیسے ooze. نمبر 5 جیسے earth. سیکنڈ کیٹیگری یہ ہے شارٹ واؤلز کی کیٹیگری. ساؤنڈ 1 ای. ای جیسے fill. نمبر 2 جیسے set. ساؤنڈ نمبر 3 جیسے sat. ساؤنڈ نمبر 4 جیسے cut. ساؤنڈ نمبر 5 جیسے hot. ساؤنڈ نمبر 6 جیسے look. ساؤنڈ نمبر 7 جیسے about. about کے سٹارٹ میں جو کی ساؤنڈ آئی ہے وہ بہت ہی مختصر ہے. یہ ساؤنڈ شوا کہلاتی ہے. ساؤنڈ نمبر 8 یہ میڈیم لانگ ساؤنڈ ہے. فار ایگزامپل we have a word feel and fill. feel میں ای لانگ ساؤنڈ ہے، جبکہ fill میں
شورٹ ساؤنڈ ہے. اس کے برعکس فلے، سٹے، سلے، ان سب ورڈز کے اینڈ میں جو ای ساؤنڈ آئی ہے وہ ای، فل میں جو ای کی ساؤنڈ ہے اس سے قدرے لمبی ہے اور فیل سے قدرے کم ہے، اس لیے یہ میڈیم لانگ ساؤنڈ ہے. نیکسٹ ساؤنڈ او ساؤنڈ. اس میں بھی ہمیں کمپیریزن کرنا پڑے گا، جیسے فول اور فل. فول میں او لانگ ساؤنڈ ہے، جبکہ فل میں او ساؤنڈ بہت ہی شورٹ ہے. اس کے برعکس ایکچوئل، میوچول، یہ چو کے بعد جو او کی جو آواز آ رہی ہے چ کے بعد، یہ ساؤنڈ دراصل او اور او کے درمیان کی آواز ہے. نیکسٹ کیٹیگری ڈفتھانگس. اس میں دو آوازیں مل کے گلائڈنگ ساؤنڈس کریٹ کرتی ہیں، یعنی سٹارٹ کسی اور ساؤنڈ سے ہوتا ہے اور اینڈ کسی اور ساؤنڈ پہ ہوتا ہے. آپ کی آسانی کے لیے میں نے اردو میں بھی ان کو دو کلرز میں لکھا ہے. ساؤنڈ 1 اے، اے جیسے لیٹ. ساؤنڈ نمبر 2 آئی، آئی جیسے لائٹ. ساؤنڈ نمبر 3 آئی، آئی جیسے بوائے، ٹوائے. Sound number 4 O, O جیسے no, so. Sound number 5 ow, ow جیسے out, shout. Sound number 6 ear, ear جیسے hear, fear, tear. Sound number 7 air, air جیسے bear, tear, share. Sound 8 oor, oor, oor جیسے poor, tour. اس وقت ہم نے انگلش 22 وال ساؤنڈس کے بارے میں ڈسکس کیا. نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم ان واول ساؤنڈس کو انڈیویجولی چند ایگزامپلس کے ساتھ اسٹڈی کریں گے اور ان کی
کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کریں گے. بہت شکریہ.